رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان 4 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نجران کے وفد کا ایک عمل اس کی طرف اشارہ کیا اور یہود مدینہ کی ایک بات کی تردید فرمائی ہے. ان آیات کریمہ کا شان نزول اور پس منظر جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. شان نزول ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ وفد نجران جو کہ نصارہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، عیسائی مذہب سے، جن کو گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ 60 افراد پر مشتمل یہ وفد، 14 افراد ان میں سے سرکردہ، 3 لوگ ان میں سے با اختیار، ایک اپنی عقل و دانش مندی کے اعتبار سے، دوسرے اپنی قیادت اور سیادت کے اعتبار سے، اور تیسرے اپنے مذہبی علم اور وجاہت کے اعتبار سے. وہ جو مذہبی علمی وجاہت اور مرتبت تھی وہ ابو حارثہ نام کے آدمی کے پاس تھی. یہ شخص وفد میں بحیثیت عالم، بحیثیت پادری شریک تھے اور ان کی بڑی عزت تھی. ہوا کچھ یوں کہ جب یہ آئے تو ایک جگہ پر ابو حارثہ کو ٹھوکر لگ گئی. ابو حارثہ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑے یا گرنے والے تھے کہ سنبھل گئے، دونوں صورتوں میں ٹھوکر لگی.
تو ابو حارثہ کا بھائی قرظ ابن علقمہ وہ بھی ساتھ شریک تھا. اس نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ خیر کا انکار کرنے والا خیر کا ہلاک ہو جائے. اور اس سے اس کا اشارہ تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابو حارثہ نے جب یہ لفظ سنا اور اس کا مدعا بھی سمجھ گیا تو ابو حارثہ نے اس کو کہا کہ تعیسہ امک، اپنے بھائی کو کہا تیری ماں ہلاک ہو، تیری ماں مر جائے، تیری ماں برباد ہو جائے، تو محمد کو ہلاکت کی بدعا دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر ہے. اب قرظ ابن عبد علقمہ جس کو اس کے بھائی نے بددعا دی، اس نے کہا کہ بھیا اگر بات یہی ہے کہ محمد حق پر ہیں تو آپ بحث و مباحثہ کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مناظرے اور مجادلے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ صاف صاف مان کیوں نہیں لیتے؟ اقرار کیوں نہیں لیتے؟ اقرار کیوں نہیں کر لیتے؟ اظہار کیوں نہیں کر لیتے؟ ایمان کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب آج کے اس دور میں بہت سارے لوگوں کے گلے کا دوغ ہے. آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کی یہی مجبوری ہے. جواب سنیے، حیران ہو جائیں گے کہ بندہ حق کو جانتا ہے، سچ کو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ ان ہؤلاء الملوک، یہ جو عیسائی بادشاہ ہیں نا، یعطون اموالا کثیرا، یہ ہمیں بہت مال دیتے ہیں، ہمیں واکرمونا، اور ہمارا بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں، اقرار کر لیں، اظہار کر لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم اقرار کر لیں، اظہار کر لیں، مان لیں، تو لَاتَّخَذُوا مِنَّا، کہ وہ پھر ہم سے لے لیں گے جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہوگا اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، مال و دولت سارا چھین لیں گے، اکرام، اعزاز، عزت، تکریم سب کچھ ختم ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت کا عیسائی پادری، عالم اور ان کا مجتہد اور ان کا بڑا آدمی جو کہ علمی وجاہت اور مرتبت کے لحاظ سے ان میں باعث عزت سمجھا جاتا تھا. وہ کہتا ہے حق پر، ہے حق پر، لیکن ہم اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر اظہار کریں گے تو مال اور دولت، عزت اور تقریب سب کچھ چھن جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرظ ابن علقمہ کہ دل میں تو بات جیسے تیر نہیں لگ جاتا. اس نے کہا عجیب ماجرا ہے، ہیں بھی حق پر، ماننا نہیں کہ مال و دولت چھن جائے گا. بات سمجھ میں نہیں آئی. ہے تو اپنے مذہب کا بڑا عالم، جب اس نے اقرار کر لیا کہ سچے ہیں تو پھر سچے ہیں، پھر سچے ہیں. اب مال ملے، دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی شان دیکھیں، وہ جو صاحب علم تھا وہ تہی دامن خالی ہاتھ واپس لوٹا نجران، اور وہ جو عالم نہیں تھا، وہ جو بددعا دینے والا تھا،
وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائیہ جملہ کہنے والا تھا، اللہ نے اس کے دامن کو دین سے بھر دیا اور محبت رسول سے اس کی جھولی کو بھر دیا اور سینے کو بھر دیا، اور وہ صحابی رسول بن گئے، کرز ابن عبداللہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی روایات ان سے ہیں، حدیث میں کئی روایات ہیں۔ اللہ نے انہیں دولت ایمان سے نواز دی۔ اور بھائی جو صاحب علم تھا وہ مال اور دولت کی وجہ سے رسوا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کا یہی المیہ ہے، یہی ایک المیہ ہے کہ مسجد میں چونکہ عزت بہت زیادہ ہے، پروٹوکول بہت زیادہ ہے، لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اس مسلک کے لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اس مشرب کے لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اگر میں اس انداز کو تبدیل کر دوں، اگر یہ دوسروں کی پگڑی اچھالنا چھوڑ دوں، اگر دوسروں کی تکریم اور عزت کرنے کی بات میں کروں تو یہ لوگ میری عزت نہیں کریں گے۔ انہیں تو پسند ہی ہے کہ میں دوسرے مذہب پر اٹیک کروں، دوسرے مسلک پر حملہ کروں، دوسرے مسلک کے لوگوں کو میں داغدار بناؤں، ہر روز نئی کہانی آ کر بیان کروں، ہر روز نیا واقعہ آ کر بیان کروں، ہر روز ایک نئے آدمی کی داستان سناؤں، ایک نیا کلام پیش کروں، نئی عبارت پیش کروں، نئی کتاب لے کر آؤں کہ جناب دیکھیں فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو کافر ہو گیا، فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو گستاخ ہو گیا، فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو بے ادب ہو گیا۔ پتہ انہیں بھی ہوتا ہے، یقین کریں، پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ یہ گستاخ نہیں ہے، پتہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ یہ بے ادب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ان کا خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک دوسرے مسلک کے ایک صاحب، قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنی مسجد کے خطیب صاحب کی بات کی ہے، اور شہر سیالکوٹ کی نامی گرامی مسجد ہے، میں نام نہیں لیتا، نامی گرامی مسجد ہے، اور اس مسجد کے خطیب صاحب کے متعلق ان قاری صاحب کا جو وہاں پر بطور مدرس اور بطور امام فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے سارے معتدل لوگ اور سارے سمجھدار لوگ حضرت خطیب صاحب کی بات کے موافق نہیں ہیں، لیکن خطیب صاحب نے اپنا ایک ٹولہ بنا رکھا ہے، یہ انہی کے مسلک کے، انہی کے قاری صاحب کہتے ہیں، خطیب صاحب نے اپنا ایک جھنڈ بنا رکھا ہے، ایک ٹولہ بنا رکھا ہے جو کہ چند بدماشوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی نامی گرامی مسجد ہے، خطیب باہر سے آتے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے خطیب صاحب کرتے کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ممبر رسول پر مسجد میں اکثر و بیشتر دوسرے مسلک کے لوگوں کی ویڈیو کلپس چلاتے ہیں، اور ویڈیو کلپس چلا کر کے پھر اس پہ پوری تقریر کرتے ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور اسی پہ ان کو داد ملتی ہے، اسی پہ ان کو اعزاز ملتا ہے۔ تو میں یہاں سے عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں آج کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ سارے مسلکوں میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلک میں ہے دوسرے میں، سارے مسلکوں میں بھی ہے، یہی بات ہے۔ جو مسلک اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا۔ بھائی جو موافقات ہیں ان کو تسلیم کرو، جو موافقات ہیں ان کو لے کر چلو۔ ہاں جو لوگ واضح طور پہ کفر کریں، جن کا کفر ہر عام اور خاص کو سب کو سمجھ آ رہا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی کا کفر سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ سمجھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، دیکھیں جی اس کو یوں کر کے پڑھیں، اس کو ساتھ یوں ملائیں، اس کو یوں ملائیں، اس عبارت کو اس عبارت کے ساتھ جوڑیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں، اس واقعے کو اس واقعے کے ساتھ جوڑیں، دیکھیں کفر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب اتنی لمبے چوڑی تعویل کر کے، اتنے لمبے چوڑے کلامیں ملا کر کے کسی کا کفر ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات میں آ رہی، یہ المیہ ہے آج کے اس دور کا، اور یہی بات اس دور میں ابو حارثہ نے کی کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ يُؤْتُونَ أَمْوَالًا كَثِيرًا، یہ تو ہمیں مال دیتے ہیں جی، بہت مال دیتے ہیں، وَأَكْرِمُونَ، اور بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تو پروٹوکول ہمیں دے رکھا ہے۔ اب فرانس کا وہ پادری جس کو اتنا پروٹوکول ملا ہوا ہے ہاں جی کہ جو
وقت کے صدور سے بھی زیادہ اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. اگر وہ جانتا بھی ہو کہ قرآن پر حق ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اظہار کرے گا؟ یہی بات ابو حارثہ نے اس وقت کی. اس وقت کا سب سے بڑا پادری وہی تھا سمجھ لیں جو نجران کے وفد کے ساتھ آیا. ایک واقعہ تو ان آیات کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم مال اور دولت کے لیے کفر اختیار کر رہے ہو نا، یہ مال دولت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. بس سمجھ گئی. دوسرا واقعہ ان آیات کریمہ میں ایک دوسرے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ ہے یہود مدینہ کا. وہ واقعہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس آئے. آپ جانتے ہیں کس حال میں آئے؟ فاتح کی حیثیت سے. حالانکہ تعداد کے اعتبار سے یہ 313 یا دوسری روایت کے مطابق 319 یہ ان کی تعداد تھی. 70 ان کے پاس اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں تو 8 تلواریں تھیں. لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے نا. انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا جا کیوں رہے ہیں. انہیں تو خبر بھی نہ تھی کہ جا کیوں رہے ہیں. وہ تو قائد اور سپہ سالار جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے. فوج کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. فوج کو تو معاملے کا اندازہ ہی کوئی نہیں. فوج کو تو کہا گیا چلو، یہ چل پڑے. بہت دور مدینہ سے نکل کر بہت دور جا کر کے پوچھا، ایک راستہ ادھر کو جاتا ہے، ایک راستہ ادھر کو جاتا ہے، بتاؤ کدھر جانا ہے؟ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. ادھر قافلہ ہے سامان تجارت کے ساتھ، اس پر حملہ کر کے سامان تجارت لینا ہے، یا ادھر جانا ہے اور کفر کا ایک لشکر ہے، طاقتور ہے، ساز و سامان سے لیس ہے، جنگ اور جدال کے قانون اور حربوں کو جانتا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے. تہی دامن میں نے عرض کیا 6 زریں، 319 یا 313 افراد، 6 زریں، 6 لوگ پہن سکتے ہیں نا. 8 تلواریں، 8 لوگ چلا سکتے ہیں. 70 اونٹ، سواریاں بھی پوری نہیں. ایک اونٹ پہ 3 لوگ بیٹھے تب بھی تعداد پوری نہیں ہوتی. 2 گھوڑے. اب ایسے عالم میں ارادہ کیا بننا چاہیے؟ ادھر جائیں مال لیں، آج مال لے لیں، کل کو جنگ کر لیں گے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفوس قدسیہ پر، ان کی قبروں پر. کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دل تو یہی چاہتا ہے کہ ادھر جائیں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ادھر جائیں. ستایا بڑا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، بہت ستایا ہے. یا رسول اللہ اب تک تو آپ نے اجازت نہیں دی نا، اب تک تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. مکہ سے نکل گئے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اب موقع ملا ہے، کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ ہے تو کیا ہوا، لڑیں گے، پھر بھی مقابلہ کریں. وہ جو مہاجرین تھے نا، یہ تو ان کا موقف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرے مہاجر اٹھے، بیٹھ جاؤ. تیسرے مہاجر اٹھے، بیٹھ جاؤ. اب پھر انصار میں سے ایک اٹھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ ان کو کیوں بٹھا رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ انصار نہیں اٹھ رہے. یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا اشارہ ابرو ہوگا وہاں ہماری گردنیں ہوں گی. ہم مہاجرین سے آگے ہوں گے. ہم کل بھی ان کی نصرت کرنے والے تھے، آج بھی ان کی نصرت کرنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں مسکراہٹ آ گئی. فرمایا چلو ادھر کو چلو. اب جب جنگ ہوئی، اس جنگ میں جب ابتدائی طور پہ مسلمان گئے تو انہیں ظاہر ہے وہ منظر جو سامنے تھا وہ ڈبل ٹرپل نظر آ رہا تھا. 1000 افراد تھے، انہیں وہ سارے کے سارے ابتدائی طور پہ نظر آ گئے. لیکن ان کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کے ان کے جوش ایمان میں اور اضافہ ہوا. یہ لڑائی سے پہلے کی بات ہے، اور لڑائی سے پہلے ان کو ان کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا دکھایا گیا اور وہ تھے بھی تھوڑے. ان کو ایسے لگا جیسے بس
ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے، ان کو پاؤں تلے روند ڈالنا ہے، اور یہی شیطان نے سمجھایا تھا کہ آج تو تمہارا مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، نکلو میدان میں، پاؤں تلے روند ڈالو، ان کو نام و نشان تک مٹا دو۔ شیطان نے یہی سمجھایا، لیکن کیا ہوا جب صبح میدان مبارزہ لگا، میدان لگا، تو اللہ نے کیا عجیب منظر دکھایا کہ کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ وہ شیطان جو انہیں میدان میں لا کر کھڑا کر گیا، اب میدان میں تو یہ آ گئے، لیکن اپنے مد مقابل کو دیکھتے ہوئے تعداد کے اعتبار سے ان سے اپنے سے زیادہ پاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، خوف سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مسلمان جن کا ایک دن پہلے قافلے پر نظر پڑتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، زیادہ ہے تو کیا ہوا، ہمارا ایمان ہے، ہم انشاءاللہ ان سے ٹکرائیں گے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی تعداد زیادہ تعداد پر غالب آئی ہے، ان کے ایمان کی برکت سے اللہ نے اگلے دن فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارا اور خود ان کی نگاہوں میں کفار کی تعداد کو تھوڑا کر دیا۔ جب انہیں نظر آیا کہ وہ تعداد میں توڑے تو ان کا جوش ایمان جو پہلے ہی بڑا ہوا تھا وہ یقین کامل میں بدل گیا کہ اللہ نے مدد کا فیصلہ فرما دیا۔ ادھر یہ دیکھا، ادھر دائیں اور بائیں دیکھا، آسمانوں سے فرشتوں کے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ اتر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فتح نصیب فرمائی، اور یہ فتح یاب ہو کر کے جب مدینہ منورہ داخل ہو رہے تھے تو یہود مدینہ کی ان پر نظر پڑی نا، تو آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ اس لیے فتح یاب ہو کر آئے ہیں کہ جن سے ان کا واسطہ پڑا ہے نا تجربہ کار لوگ تھے، ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، وہ مقابلے کی تاب نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس ہنر جنگجوئی نہیں تھا۔ کبھی واسطہ پڑا نا ہم سے، کبھی پالا پڑا نا ہم سے، تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ لڑتے کیسے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ کیسے فتح یاب ہوتے ہیں۔ یہ تو نہ تجربہ کار لوگوں سے لڑائی تھی مکہ کے مشرکوں سے، اس لیے فتح یاب ہو کر کے یہ جو ہے وہ فتح کے شادیانے بچاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ان کی نہ تجربہ کاری ہے۔ کبھی ہم سے مقابلہ پڑا تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یا ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے، نہیں نہیں، کمزور مکہ کے مشرک بھی نہیں تھے، کمزور مکہ کے مشرک بھی نہیں تھے، اور ان سے زیادہ طاقتور تم بھی نہیں ہو۔ معاملہ تجربہ کاری اور نا تجربہ کاری کا نہیں ہے، معاملہ قلت تعداد اور کثرت تعداد کا نہیں ہے، معاملہ مال کی کمی اور اضافے کا نہیں ہے، معاملہ کس چیز کا ہے؟ فتح اور نصرت من جانب اللہ ہونے کا، باذن اللہ ہونے کا، اللہ کے فیصلے کا اصل معاملہ ہے۔ فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے مومن کو فتح دینی ہے تو دینی ہے، کافر کو شکست دینی ہے تو دینی ہے۔ اگر وقتی طور پہ کسی کافر کو غالب کرنا ہے اور مومن کو وقتی طور پہ مغلوب کرنا ہے تو کرنا ہے۔ احد میں ایسا ہی ہوا، احد میں ایسا ہی ہوا۔ اس لیے قلت اور کثرت معنی نہیں رکھتی، تھوڑا اور زیادہ ہونا معنی نہیں رکھتا، کمزور اور طاقتور ہونا معنی نہیں رکھتا، افراد کی کمی اور زیادتی معنی نہیں رکھتی۔ معنی کیا چیز رکھتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا۔ یہ دو باتیں، ایک ابو حارثہ کی بات اور اس کے تناظر میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، پہلی آیت، اور دوسری یہود مدینہ کی بات جس میں یہ چوتھی آیت کریمہ جو کہ مجموعی طور پر سورت کی آیت نمبر 13 ہے وہ نازل ہوئی۔ دیکھیے، ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی۔ کیا مطلب؟ جو آج کافر ہو گئے وہ قیامت کے دن ان کو ان کا مال اور اولاد تو نہیں بچا سکے گی۔ اولئک هم وقود النار، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا۔ اس لیے کہ حق بات کو جاننے کے باوجود فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ گویا اب یہ ہو گیا کہ دل ان کا گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی برحق وہ ابو حارثہ،
دل گواہی دے رہا ہے کہ نبی برحق، لیکن جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں عرض کیا تھا کہ کفر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کفر جحود۔ کفر جحود کس کو کہتے ہیں؟ کفر جحود اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دل سے کسی چیز کو سچا اور حق مانتا ہو، سچا اور حق مانتا ہو، لیکن زبان سے اس چیز کا، اس بات کا انکار کرے، تو اس کو کہتے ہیں مانتے ہوئے انکار کرنا، مانتے ہوئے انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کفر جحود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال تو کفر جحود کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے ہیں جیسے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ فرعونیوں اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں کی طرح ہیں۔ فرعونیوں اور فرعونیوں کے سے پہلے لوگوں کی کیا مطلب؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے فرعون اور فرعون کے جو ہم نشین تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام برحق ہیں، اور قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ نمل کے اندر کیا کہا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، دین موسوی کا، تورات کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ انکار جحود تھا۔ انکار جحود کہتے یہ کہ دل تسلیم کرتا ہو، زبان ساتھ نہ دیتی ہو۔ بات میں یعنی زبان ساتھ نہ دینے سے مراد یہ زبان سے اس حق کو کہہ نہ سکتے ہو، یہ کفر جحود ہے۔ کفر جیسا کہ ابو جہل تھا، کفر جحود میں مبتلا تھا، بہت سارے یہودی کفر جحود میں مبتلا تھے، اور بہت سارے مشرکین مکہ بھی کفر جحود میں مبتلا تھے۔ ہاں، چند ایک مشرکین مکہ ایسے تھے کہ جن کا کفر انکار تھا، کفر انکار تھا۔ مطلب کیا مطلب یہ کہ وہ صرف انکاری تھے، انہیں پتہ، یعنی وہ حالات کو حقائق کی بنیاد پہ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب انہیں حقائق کا پتہ چلتا رہا ویسے ویسے وہ ایمان قبول کرتے رہے۔ جس آدمی نے کفر جحود اختیار کیا اس کے لیے ایمان قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ جو کافر ہے، جو کفر جحود میں مبتلا ہے، فرمایا ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے۔ دلائل دینے سے ماننے کی بات تو اس کے لیے نا جس کو پتہ نہیں ہے وہ دلیل سنے گا، مان لے گا۔ جس نے پہلے سے مان لیا ہے کہ یہ ہے حق پر، اب اس نے دلیل کو نہیں ماننا، اس نے دلیل کو نہیں ماننا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے بس، کبوتر کی طرح۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ فرعونیوں اور فرعونیوں سے پہلے والوں کی طرح ہیں۔ فرعونیوں کا بھی حال یہی تھا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ انکار کر رہے تھے حالانکہ دل ان کا گواہی دے رہا تھا کہ یہ حق ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا، یہ اگلا جو جملہ ہے، اگلی جو دو آیات ہیں، یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ ان یہود مدینہ کے لیے جو کہتے تھے کہ ان کا ناتجربہ کار لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، کبھی ہم سے پڑھے تو ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجیے ان کافروں سے کیا کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ پیشن گوئی ہے، خبر ہے، ستغلبون پیشن گوئی ہے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، یعنی جہنم میں جو ہے وہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ تم کفر پہ مرو گے، تم بھی کفر پر۔ تو پہلی بات جو کی ان کی ہی بات کا رد ہے۔ ان کی بات کیا تھی کہ کبھی ہم سے واسطہ پڑا تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ فتح کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا ستغلبون، ان قریب ہی تمہیں مغلوب ہونے والے ہو، اور اللہ نے مغلوب کر کے دکھایا، مغلوب کر کے دکھایا۔ تھوڑی عرصے میں جب غزوہ خندق میں انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا مظاہرہ کیا، چھپ چھپا کر کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، تو خلاق عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ ہمارے محبوب سے کہہ دیجئے کہ زرہ اتارنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھیوں سے کہیے گا کہ ابھی خندق کے میدان سے واپس آیا تو گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے سیدھا جائیے بنو قریظہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ بنو قریظہ کی طرف سیدھا جائیے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ اللہ کے رسول سیدھا ادھر گئے، کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ کو جب یرغمال بنا لیا اور پوری طرح ان پر قبضہ کر لیا تو فرمایا کہ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تجویز ہے۔ کہا جی تجویز بتلائیے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ کوئی ایسا آدمی کرے جو آپ کا اپنا ہو لیکن کبھی اس کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، آدمی تم منتخب کر لو، آدمی تم منتخب کر لو۔ تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ انتخاب کیا کہ جی وہ جو فیصلہ کر۔ اچھا حضرت سعد اتفاق ایسا ہے کہ وہ شریک نہیں تھے، کچھ عمر کی اس وجہ سے بھی عمر میں بھی زیادہ تھے اور کچھ بیمار بھی تھے تو وہ نہیں آ سکے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ بھائی سعد بن معاذ کو لے کر آ جاؤ۔ سعد بن معاذ کو لایا گیا۔ سعد بن معاذ جب آ گئے تو پھر بھی یہود مدینہ یعنی قریظہ سے بنو قریظہ سے پوچھا بتلاؤ ان کا فیصلہ مانو گے؟ ہمیں تو منظور ہے۔ ساتھ ہی خود فرما دیا ہمیں تو منظور ہے ان کا فیصلہ۔ اندازہ کیجئے قائد کائنات، رہبر انسانیت، محسن انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی صفت کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے، اپنے شاگرد کا، اپنے فوجی کا، اپنے سپاہی کا، ہاں جی اپنے صحابی کا۔ فرمایا کہ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے، بتلاؤ تم منظور کرو گے؟ اگر جی ہمیں منظور ہے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ایک زمانے تک یہ ہمارے تعلق رہا ہے، ہمارا انتظار، تو اس تعلق کا کچھ نہ کچھ تو پاس رکھیں گے، کچھ تو خیال کریں گے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر ادھر متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ میں کروں آپ کو منظور ہے؟ حالانکہ کہہ دیا کہ منظور ہو، پھر بھی پوچھا یا رسول اللہ منظور ہے؟ اصل میں حجت ادھر پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ منظور ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منظور ہے۔ صحابہ کرام نے بھی پرجوش انداز میں کہا منظور ہے۔ ہاں جی ادھر مخاطب ہوئے اے بنو قریظہ کے یہودیوں تمہیں منظور ہوگا؟ ہاں جی منظور ہے۔ کہا پھر سوچ لو۔ ان سے ایک ہی دفعہ پوچھا، ان سے کہا پھر سوچ لو۔ کہا جی منظور ہوگا۔ کہا پھر سوچ لو۔ کہا جی منظور ہوگا، آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے جتنے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہے، لڑنے کی، سبھی کو پکڑے گردن اڑا دیں، سب کو واصلے جہنم کر دیں، سب کو مار دیں، اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام اور باندیاں بنا دیں، اور ان کے سارے اموال کو آپ اپنے قبضے میں اور بیت المال میں جمع کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ فیصلہ تھا۔ روایات میں آتا ہے 400 یا 600 افراد پر مشتمل یہ گروہ تھا، لوگ تھے، اور ان کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ غدار کی سزا کائنات میں یہی ہے۔ یہ غدار تھے، کافر نہیں تھے، صرف یہودی نہیں تھے، صرف کافر نہیں تھے، صرف کافر ہونا، صرف یہودی ہونا جرم نہیں ہے، یہ واضح میں رکھیے گا۔ صرف عیسائی ہونا جرم نہیں ہے، صرف ہندو ہونا جرم نہیں ہے، صرف قادیانی ہونا جرم نہیں ہے۔ جرم کیا چیز ہے؟ جرم ہے غداری۔ جرم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مسلمان سے قادیانی بنے گا تو غدار ہوگا، مسلمان سے ہندو بنے گا تو غدار ہوگا۔ اگر جدی پشتی خاندانی نسبی طور پر کوئی آدمی ہندو ہے، قادیانی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کو کچھ نہ کہتا ہو، اسلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کرتا ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی زندگی جیے۔ لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے یا اسلام سے نکل کر کسی اور مذہب میں گیا ہے تو یہ آدمی غدار کہلائے گا، اور غدار کی سزا سوائے جس کے موت کی اور کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ اور یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، پوری کائنات میں تمام کے تمام ممالک میں یہ قانون موجود ہے کہ ملک کا غدار ہو، مذہب کا غدار ہو، اسے سزا دی جاتی ہے، اور وہ سزا کوئی کال کوٹلی نہیں ہوتی، جیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تختہ دار ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے سزا۔ بہرحال تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فیصلہ کروایا، حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا اور فیصلہ ہو گیا۔ اشارہ تھا کس کی طرف؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر تم کفر کی حالت میں مرو گے اور کفر کی حالت میں ہی جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو وہ بھی سلمیحات، اور فرمایا وہ بہت بری جگہ ہے۔ آگے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب وہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کا دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی، وہاں تو نشانی بڑی عجیب تھی۔ کیا فرمایا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وفئۃ اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسرا گروہ جو کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، یعنی کافر مومنین کو اپنی آنکھوں سے دو گنا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کب؟ جنگ کے دوران، جنگ کے اور جنگ سے پہلے مومن کافروں کو دو گنا دیکھ رہے تھے، اور تھے بھی وہ۔ اچھا کافر مومن کو دو گنا کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیسے نظر آ رہا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے غول جھنڈ کے جھنڈ اتارے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے انسانوں کی شکل میں کھڑے تھے اور خود مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اترتے ہوئے معلوم ہوا، لڑتے ہوئے معلوم ہوا، لیکن اپنے ساتھ صف میں کھڑے ہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن کافروں کو نظر آ رہے تھے، کافروں کو نظر انسانی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ اس لیے انہیں لگا کہ کل تو تعداد بہت تھوڑی تھی، آج تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ بابا جی کدھر ہیں؟ وہ جو نجد سے بابا جی آئے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ نکلو میدان میں، پاؤں تلے رون ڈالو، وہ بابا جی کدھر ہیں؟ ہاں وہ بابا جی کدھر ہیں؟ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے وہ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، بابا پتہ نہیں کدھر۔ ہاں جی بابے بابے ہوتے ہی شیطان ہیں۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَهُم رَأْيَ الْعَيْنِ، یہاں بابے نہیں ہیں، یہاں والے بابے ناراض نہ ہوں۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا، ان کو اپنی آنکھوں سے دو گنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اللہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہم جنگجو ہیں، ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم ان کو طے کر رہے ہیں، نہ یہ اللہ کی مدد کا اللہ کے فیصلے کی بات ہے۔ اللہ کا فیصلہ اگر ان کے حق میں ہے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ وقتی طور پہ انہیں مغلوب کرنا ہے، تمہیں غالب کرنا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگیں تعداد اور قوت اور مال ان سے تعلق نہیں رکھتی، جنگیں تعلق رکھتی ہیں اللہ کے فیصلے سے۔ کس سے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اچھا جی ایک سوال ہے، مومن کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، کافر کی مدد سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کافر کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی مومن ہی کی مدد ہے۔ یہاں بھی کیسے؟ اگر اللہ وقتی طور پہ کافر کو غالب کر دے، ایسا وقتی طور پہ کافر کو غالب کر دے اور مومن کو مغلوب کر دے، تو مدد پھر بھی مومن کی ہے، کافر کی نہیں۔ کیوں؟ غور کیجیے گا ذرا۔ کافر کو وقتی طور پہ غلبہ دے کر کے اس کے کفر میں اس کو اور زیادہ پکا کر دیا، اور کیا ہوا؟ اس کے لیے گناہوں کی دلدل میں مزید وہ دھس گیا، اور اس کے لیے اب بچاؤ کی صورتیں کم از کم ہوتی جا رہی ہیں، اور جہنم کی طرف وہ زیادہ سے زیادہ جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے مدد ہے یا اس کے لیے نقصان ہے؟ نقصان ہے۔ اچھا مومن کے لیے کیا ہوا؟ مومن کو شکست ہوئی، مومن مغلوب ہوا، مومن عارضی طور پہ پیچھے ہٹ گیا، کر و فر کا منظر ہوا۔ اب کیا ہوا؟ مومن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اپنی خطاؤں کا احساس ہوا۔ اوہ ہو سنت رسول چھوٹ گئی، اوہ ہو اللہ کے رسول کا وہ جو آرڈر تھا اس کو ہم بھول گئے، اللہ کے رسول کے اس فیصلے کو ہم نے بھلا دیا، وہ فلاں معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع ہم نے چھوڑ دی، فلاں معاملے میں قرآن کے اس فیصلے کو ہم نے پیچھے کر دیا، یا اس طرح کی کوئی بات ذہن میں آتی ہے۔ اب کیا ہے؟ ان کے دل میں ایک عزم بیٹھتا ہے، دل میں ایک ارادہ جمع ہوتا ہے، آئندہ کبھی میدان میں اتریں گے تو ہر چیز کا خیال رکھیں گے، کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہوا ہے، ہم اپنے اعمال میں آئندہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ اب بتلائیے یہ ان کی مدد ہے یا ان کی شکست ہے؟ ان کی مدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی کوتاہیوں پر نظر
ڈالنے کا موقع ملا. اور یوں جب کوئی انسان اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے لیے ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں. اور جو آدمی اپنی کامیابیوں پر نظر ڈالتا ہے کہ میں تو کامیاب، میں تو اعلیٰ، میں تو عرفہ، میں تو سب سے آگے، تو یقین کریں کہ وہاں سے اس کی کامیابیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ناکامیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا مدد کرتا ہے. ہاں اس کی مدد کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کبھی دے کے مدد کرتا ہے، کبھی لے کے مدد کرتا ہے. ہاں جی، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس جملے پہ غور کریں. یہ جملہ پہلے والی بات کی تائید کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اہل بصارت لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے اس واقعے میں بڑی عبرت رکھی ہے. کون سے واقعے میں؟ غزوہ بدر میں بڑی عبرت رکھی ہے کہ تعداد ادھر تھوڑی، ادھر تعداد زیادہ، وہ ساز و سامان سے لیس، یہ ساز و سامان سے تہی دامن، لیکن اللہ نے مدد کر دی، کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.